سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث آدم کی؟ حضور غوث العظم کی کرامت ہے، جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن. مان سے ہاتھ دو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں. اللہ کی شان. ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا. غوث العظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے. اس آدمی اوے منوس پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے. جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دی. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ، وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. اگلی بات کہہ دی حضور مسافہ کر کے گیا تھا کیسے مر گیا؟ تو سے پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، آپ اٹھے تو فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ نہیں بتاؤں گا. آپ سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا، اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عام انسان تھے، سچے انسان تھے اور اچھے مسلمان تھے، توحید پرست تھے. یہ ڈرامے باز نہیں تھے جس طرح کہ تم باتیں کر رہے ہو. لیکن حسن ظن رکھتے ہوئے کہ چلو اگر وہ اتنے کرامتی بابے تھے تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، جو کہ ملک الموت کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ روح قبض کر کے اوپر جاتے ہیں، تو اپنی روح کیوں قبض کرنے دیا جب وہ اتنے لینڈ لارڈ طاقتور تھے؟ عبد القادر جیلانی کو تو چاہیے تھا کہ کم سے کم ان کی عمر 200 سال تو ہوتا کہ ہم مزید جو ہے وہ پھڑ پھڑاتے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پہلا ایسا شخص دیکھا جس کی 200 پلس عمر ہے. بات تو صحیح ہے. اور وہ بھی اس کی مرضی سے کہ آج ہم ان سے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور باقیوں کی عمر تو 70-80 سے اوپر نہیں جاتی، آپ کی 200 سال سے بھی پلس ہوئی پڑی ہے، 250 سال کے قریب ہے. یہ کیسے آپ مطلب کر لیتے ہیں؟ مطلب کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بس وہ جب بھی اسرائیل آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ یار ابھی میرا موڈ نہیں ہے، ابھی میں نے 100 سال اور جینا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 3000 سن کو جو ہے وہ میں دیکھ کر جاؤں، تو اسی وجہ سے بس میں نہیں جا سکتا، مطلب دل ہی نہیں کرتا میرا. اور اگر وہ کبھی کبھار مجھے لے کر چلا بھی جاتا ہے تو پھر میں اس سے واپس اپنی روح کھو لیتا ہوں اور پھر میں زندہ ہو جاتا ہوں. یا صرف یہ ٹوپی ڈرامے مریدوں کے لیے تھے، ان جاہل و بغلول کے لیے جو کہ ایسے منحوس منہ والے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ توحید کو بدنام اور برباد کر سکیں، ایسے آوارہ کتوں کو بلاتے ہیں جو کہ توحید کو برباد کر سکیں. ایسے ہی لوگوں کے بچوں کو زندہ کیا ہے. نماز بھی نہ پڑھا کرو اس خوشی کی وجہ سے کہ تمہیں عبد القادر جیلانی نے تو بخشوا لینا ہے. اور جس کے پاس اتنی طاقت ہے تو ایک کام کر، تو لکھ کر جا کہ میں 150 سال جیوں گا، اور جب تم مرا نا پھڑک کے ایسے کچھ چند سالوں کے اندر یہاں بھی 76 لگیں گے اور وہاں بھی 76 لگیں گے. ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یار تم لوگوں نے اللہ کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں نے انسانوں کو ہی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، جبکہ کسی پیغمبر نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا. اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عیسیٰ اور اس کی ماں مریم روٹی کے محتاج تھی. جب ایک پیغمبر کا سٹیٹس ہے یہ کہ وہ روٹی کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، نیند نہ آئے تو سونے کے محتاج ہیں، بھوک لگے تو کھانے کے محتاج ہیں، تکلیف میں ہیں تو راحت کے محتاج ہیں. اور یہ تمام چیزیں اس ٹائم ڈیمنشن کے اندر انسان کی خصلت ہے، نبیوں کی، پیغمبروں کی. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں. اگر ان کو تم اللہ کا نیک مانتے ہو تو یہ رکھو کہ ان کی کنیت انسان ہے، اور انسان پانی کے بنا، نیند کے بنا، کھانے پینے کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ اس ٹائم ڈیمنشن کے اندر ہے. کسی نے اس کو بنایا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ سٹیٹس، وہ طاقت اس کے پاس نہیں ہو سکتی. پیغمبروں کے پاس تھی مشرکوں کو مسلمان کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کو منوانے کے لیے، اور ان کے پاس طاقت ہے مطلب ڈرامے بازیاں کرنے والی. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام اور عبد القادر جیلانی رات کو روز بیٹھ کے جو ہے وہ چائے نوش فرماتے تھے، دوستانہ ماحول تھا ان کا آپس میں. تو اس کے ساتھ مت گھوم رہے. کیوں بھولی بھالی عوام کے، بلکہ سوری بھولی بھالی نہیں، کیوں بے غیرت بھولی بھالی عوام کے پیسے اور ایمان کو ضائع کرتے پھر رہے؟ کیونکہ بے غیرت وہ اس لیے ہیں کہ وہ نہیں رکتے، وہ باز نہیں آتے. وہ تم جیسے منوسوں کو پیسے دے دے کے بلوائیں گے، اپنے ایمان کا، اپنے بچوں کے ایمان کا اور اپنے پیسے کا خاتمہ کریں گے. جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے
خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں. آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں, مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے, وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے, اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. اب یہ بدبخت بیٹھا ہوا ان بھولی بھالی عوام کے سامنے, بھولی بھالی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ چلاک اور بھولی یہ جو خود بنی ہوئی ہے, اس عوام کے سامنے بیٹھ کے یہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے یعنی کہ غوث پاک المدد کی صدا اسی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک لگوا رہا ہے کہ تم ابھی نام لوگے تو تمہاری جو بھی مدد ہے, جو بھی تمہارا بگڑا کام ہے وہ ہو جائے گا, تاکہ لوگ شرک کریں, شرک پہ مبتلا ہو جائیں. ہمارا ایمان تو برباد ہو چکا ہے, ہم تو مشرکوں میں آ ہی چکے ہیں, جھوٹ بول بول کے تو کل ہم کیوں دوزخ میں جلیں. یہ جو عوام ہے بھولی, ان سے مال بھی مارٹ لیں اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے, اور پھر جب روزے محشر والے دن کوڑے لگے ہمیں اور ایک کھتی سے پکڑ کے جب ہمیں ڈالا جائے دوزخ میں, تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائے. تو شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میں یہ آدم یعنی کہ مٹی سے بنے باہر کو لے کے جاؤں گا. یہی تو کچھ ہو رہا ہے, ابھی بھی عقل نہیں آئی. تو پھر یہ رحمان کا دین نہیں ہے, یہ رحمان کا اسلام نہیں ہے, یہ رحمان کے پیارے نبیوں کا دین طریقہ نہیں ہے. جتنی جلدی مان سکتے ہو, جان چھڑوا سکتے ہو چھڑوا لو. گدی سے پکڑ کے جب یہ جائیں گے نا دوزخ کی گڑھے کے اندر, تو یہ تمہیں ساتھ کے سیٹ کے جائیں گے. تو شیطانی کام یہی تو ہے, شیطان نے یہی تو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ولایت چھین لینے کا حق بھی اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا. ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے. چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو, شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ کے مجھے معاف کر دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے گڑ گڑا رہا ہے, آپ سے معافی چاہتا ہے, آپ معاف فرما دیں. غوث پاک نے فرمایا جا, میں نے اس کو معاف کیا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا, وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا. دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا. تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے, سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے. فرمایا تو کیا سمجھا, وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے, ابدال. اللہ معافی دے, توبہ توبہ توبہ. کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا, اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی, تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں, کیونکہ ولی میں بھی ہوں ولی یہ بھی ہے. تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا. پھر اس نے گریہ وزاری کی, پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا. میرے بھائی اس جھوٹ کے اوپر گلا پھاڑ لو, اپنی گردن پھاڑ دو, اپنا جسم پھاڑ دو, گردے اور پھیپڑے نکال کے اوپر لٹکا دو بندیا اور وہ ٹیکے کی طرح سے, گلے میں مالا بنا کے پہن لو, اپنی آنتوں کی چیک چیک کے, یا زبان کو صرف منہ سے لپیٹ لو, کچھ مرضی کر لو. تم جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے تھے, جھوٹ ہی بولتے رہو گے, اور حق ایک دن اس پوری دنیا پہ آشنا ہوگا اور ہو کے رہے گا. جو رحمان کو جانتے ہیں, رحمان کو مانتے ہیں, وہ تمہاری اس بغیرتی سے, اس کہانیوں سے, اس جھوٹ سے بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. اور جو شیطان کے پیروکار ہیں, کہانیوں کے پیروکار ہیں, ان کو تم چیخ کے نہ بھی کہو نا, ان کو تم سے کان میں کھس کھس بھی کر لو نا, وہ مان جائیں گے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں عوام اب ایجوکیٹ ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ہدایت ملے. جس طرح سے ایک روزی تلاش کرنے والے کو اللہ روزی عطا کرتا ہے, اس طرح سے علم اور ہدایت یہ جب آپ تلاش کریں گے نا, آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گا. لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, انشاءاللہ تمہارے منہ پہ جوتیاں لگیں گی, جوتیاں لگنے تمہارے منہ پہ. یہ جو سانڈ کی طرح پلے پڑے ہو نا حلوے کھا کھا کے, ہیں یہ جو چندے کھا کھا کے اللہ رسول کے نام پہ چندے کھاتے ہو اور کہانیاں سناتے ہو, کتے کی طرح بھونکتے ہو باقی چیزوں کی, مطلب نیچر کے خلاف چیزیں بیان کرتے ہو, نیچر کے خلاف. جو طاقت قد و قدرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کی ہے وہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں. یہ ہے نبی کا دین. پھٹ جائے گا نا تو بول بول کے, تب بھی حق اللہ تھا, اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا, اور تم سے اللہ پوچھ لیں گے. یہ یاد رکھنا میری بات, چمڑی ادھیڑ دیں گے ناخون سے لے کے سر کے بال تک, میری بات یاد رکھنا. شرک اور بدعت پھیلانے والوں, چند پیسوں کے لانتی لوگوں,